ضمن ایک اور کیس بھی ہے اور وہ کیس ہے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا کیس، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف حکومت بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ظاہر ہے 30 روز کے اندر وہ اپیل کا اختیار رکھتی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے کے بعد، لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے تو سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ تاہم جو شہداء کے لواحقین ہیں، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اندیہ ظاہر کیا ہے۔ وہ اس پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں۔ ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں۔ ان دونوں اہم معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ صدیقی صاحب، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے انتہائی اہمیت کا حامل کیس سامنے آیا ہے جب پٹیشنر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اگینسٹ ایک سنگین الزامات پر مبنی پٹیشن لے کر آیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ پٹیشن ٹیک اپ تو ہوئی، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس پر سماعت بھی کر رہا تھا، لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں آگے نہیں چل سکا؟ دیکھیں، اس سماعت کے دوران بہت سارے یہ تو بات ہے کہ آگے نہیں چل پایا، لیکن بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئے کہ کس طرح سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے چیمبر کے اندر جو ہے وہ فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کے حوالے سے یعنی کہ چیمبر میں بیٹھ کر جوڈیشل پروسیڈنگ یا جوڈیشل آرڈرز پاس کیے، تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے وکلا کی معاونت سے پوچھا، جس پر وکلا نے یہ بتایا فاروق ایچ نائک، سلمان اسلم بٹ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ماں سوائے 2-3 چیزوں کے چیمبر میں سماعت نہیں ہو سکتی، جس میں ایک تو یہ کہ کیس لگانے کا حکم دیا جا سکتا ہے اوپن کورٹ کے اندر، یا پھر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اگر اپیلیں آئیں تو وہ چیمبر میں اپیل کی سماعت ہو سکتی ہے، ماں سوائے ان کی اور کوئی جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف جو درخواست آئی تھی، اس درخواست کو تو ڈسپوز آف عدالت نے اس بنیاد پر کر دیا ہے کیونکہ درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے کافی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد شاید یہی آرڈر تھا جو کہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو درخواست گزار تھے انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آئی ایس آئی کے دیگر 4 اہلکاروں کو جو ہے وہ رسپونڈنٹ بنایا تھا۔ تو عدالت میں نے پوچھا ان سے کہ کیوں آپ کی جو درخواست ہے یہ ہم سنیں، تو جو درخواست گزار کے وکیل تھے معیز خان کے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو لہٰذا میرے پاس کوئی اور ریمیڈی موجود نہیں ہے، تو میں 184(3) کے تحت ہی یہ جو ہے مقدمہ عدالت کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس کے اندر یا تو پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو یا پھر بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہو۔ اب جبکہ آپ کے پاس اس حوالے سے جب وکلا سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے عدالت نے پوچھا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست کا گزار جو ہے اس کے پاس آلٹرنیٹ فورم جو ہے وہ ریمیڈی کے لیے موجود ہیں، وہ ان افراد کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتے ہیں، سول پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ وزارت دفاع سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ عام فورسز وزارت دفاع کے نیچے آتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا اور جسٹس صدر منالہ نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ فوج کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت اگر ان کے خلاف شکایت جائے کسی ریٹائرڈ فوجی آفیسر کے تو اس کو بحال کر کے تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ریمیڈی موجود ہے درخواست گزار کے پاس، تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ آلٹرنیٹ فورم جو ہیں یہ تمام چیزیں آبزرو کرنے کے بعد صدیقی صاحب یعنی پٹیشنر کو کہا گیا ہے کہ وہ حکومت سے رجوع کرے، یعنی وزارت دفاع تو آبویسلی یہ حکومتی فورم ہوگا، تو یہ مئی 2017 کا واقعہ، اور آپ کو یاد ہوگا مئی 2017 کے اندر جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو اس وقت ایک حکومتی ایم پی اے کے گھر پر بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا، دھاوا بولا گیا تھا اور پتہ چلا کہ نہیں یہ گھر نہیں ہے، اس گھر میں جانا ہے کہ جو پٹیشنر اب آ رہے ہیں جہاں سے معیز خان صاحب، جی رمیش سنگھ اروڑا ان کا نام تھا، وہ سابقہ اقلیتی ایم پی اے ہیں۔
تو انہوں نے اس وقت چودھری نثار علی خان سے شکایت کی تھی اپنی حکومت میں ہونے کے باوجود، تو اس وقت حکومت کچھ نہیں کر پائی تھی، اب حکومت یا حکومتی فورم ریمیڈی دے سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کی حکومت جو ہے وہ تو اس کا جواب دے سکتی ہے، لیکن درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی گریوینس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، تو اس کا گریوینس ان 5 افراد کے خلاف ہے۔ اب اس حوالے سے یہ 5 افراد جو ہیں وہ ایک مسلح افواج کے ڈسپلن کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے کوئی ایسی کارروائی کی ہو جو خلاف ہو تو ان کو بحال کر کے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ بلوچستان کا بھی ایک واقعہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو بحال کر کے اور پھر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی تھی، ان کی تمام مراعات وغیرہ جو ہیں وہ واپس لی گئی تھی۔ تو یہ کچھ ہے۔ اب عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں۔ ابھی جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ایک نوٹ ہے جس کے اندر کہا گیا کہ ریٹائرڈ لیکن بہرحال پھر یہ معاملہ ہے وہیں پہ ہے کہ یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے، آرمی ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ کارروائی درخواست گزار نے بھی جو ہے وہ یہی اپنی درخواست کے اندر کہا تھا کہ جس طرح سے اس کے قیمتی نوادرات جو ہیں وہ جنرل فیض حمید نے رکھ لی اور باقی واپس کر دیے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں ان کے ساتھ زیادتی۔ اچھا دیکھیں صدیقی صاحب، یہ تو ایک پٹیشن ہے لیکن اور بھی بہت سارے چارجز ہیں جی تو پھر اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پبلک امپورٹنس کا یہ 184(3) کا میٹر اس وقت نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ جنرل فیض حمید صاحب کا نام خاص طور پہ 9 مئی انسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہوا اور بہت ساری جگہوں پر یہ نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آج کل ہواؤں کا رخ اس طرف ہے، انہوں نے بھی نام لینا شروع کیا، اور 5 کے ٹولے کے اندر جو پرومیننٹ نام تھا ثاقب نثار صاحب کے علاوہ وہ جنرل فیض حمید کا بھی تھا، اب تو وہ بھی نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو 9 مئی کا معاملہ ہو یا پھر وہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس ہو اس میں، اور پھر اب یہ جو معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادارہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید صاحب ول بی لائک فش آؤٹ آف واٹر؟ دیکھیں نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے یا باقی جو پروجیکٹ عمران کے منصوبہ ساز ہیں وہ تقریباً تمام کے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آج کے اس کاروائی کے اندر بھی ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کا نام بھی آ گیا، جنرل فیض حمید کا نام بھی آ گیا، اور جو ہے فیض آباد دھرنا کیس کے اندر بھی اس کے اوپر معاہدے کے اوپر تو جنرل فیض حمید کے دستخط ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس نے پہلے فیض آباد دھرنا کیس کی بنیاد پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کارروائی کر کے ان کو برطرف کرنے کی اپنی نظرثانی اپیل کی تھی، وہ اس نے بھی کہا کہ یہ بالکل جو عدالتی حکم ہے یہ بالکل درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ وہاں سے پیٹیشن واپس لے لی اپنی نظرثانی درخواست کی فیض آباد دھرنا کیس کے اندر۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہرحال کھل تو رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ وزارت دفاع، بالکل وزارت دفاع اگر اپنی انکوائری کرنے کے بعد، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گی، اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ادارے اپنا احتساب خود کریں، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک شکایت جو ہے ایک فاضل جج صاحب کے حوالے سے ہے، اور وہ فاضل جج صاحب ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے 10 نومبر تک، اور حکومت کی طرف سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے سچ سامنے لانے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں وہ تقریباً فائنلائز ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 10 نومبر کو جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہونی ہے جس کے بعد ایک جو انکوائری کمیشن ہے اس کی کوئی اجازت یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آئے سامنے۔ تو بظاہر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہے، مقافات عمل ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ کس طرح سے فوج کے ادارے کے اختیارات ہمارے افسران استعمال کرتے رہیں، اس کی بھی اسکروٹنی ہو۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔